اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال یوٹیوب چینل میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ آج کا جو میسج ہے، جو پیغام ہے، یہ اسپیشلی ذاکرین کے لیے ہے اور یہ بہت اہم بات ہے۔ قصہ مختصر کہ جو ذاکر ذکر قلب کرتے ہیں، مشن کا کام کرتے ہیں، اس پیغام کو، ذکر قلب کو، لطائف کو زندہ کرنے کے پیغام کو دنیا تک پہنچاتے ہیں، اور اس کے بدلے وہ نیت اگر مرشد کی رضا، اللہ کی رضا، مرشد کی محبت، اللہ کی محبت کے علاوہ اگر کوئی اور چیز دل میں رکھتے ہیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے، فائدہ بالکل نہیں ہوتا۔ کتاب ہے جی سنن نسائی، جلد ہے دوم، اور حدیث نمبر ہے 3028 3088۔ اب حدیث مبارکہ ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ عرض کی، مجھے ایسے آدمی کے بارے میں بتائیے جو جہاد کرتا ہے اور اس سے اجر اور ذکر دونوں کا خواہش مند ہے، یعنی کہ دنیا کی شہرت، مال غنیمت، عزت توقیر بھی ہو، دین بھی مل جائے، دونوں چیزیں مل جائیں، اس سے اجر اور ذکر دونوں کا خواہش مند ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے کچھ بھی نہیں، اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اس نے 3 بار اس سوال کو دہرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے وہی جواب دیا، یعنی کہ جہاد کرنے یا ذکر کرنے سے مراد اللہ کی خوشنودی، اللہ کی محبت کے علاوہ اگر دل میں کوئی اور نیت رکھتا ہے تو نہ تو دنیا ملے گی تو نہ ہی آخرت ملنی ہے، نہ ہی اللہ ملنا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں فرماتا مگر جو عمل اس کے لیے خاص ہو، یعنی خالص اسی کے لیے جو عمل کرتے ہیں نا وہ تو قبول ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز اس کے اندر ایڈ ہو جائے، شامل ہو جائے تو وہ اس عمل کو رائگاں کر دیتی ہے، اور اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہو، یعنی جو بھی عمل کر رہے ہوں اس سے مراد اللہ کی ذات کو پانا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور بات ذہن میں نہیں لانا۔ ایک خاتون تھی، سرکار مرشد پاک کے پاس بیٹھی، روحانیت کے ذریعے سے اس کے بیٹے کو فائدہ ہوا۔ اس خاتون نے کہا کہ روحانیت تو بہت ہی اچھا سلسلہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ سرکار مرشد پاک نے اس کو اسی وقت ٹوکا کہ روحانیت یہ اللہ اللہ کرنے سے مراد لوگوں کی ہیلپ کرنا نہیں، بلکہ اس سے مراد 2 چیزیں ہیں، یا تو اللہ سے باتیں کریں یا اللہ تعالیٰ کے دیدار تک پہنچیں، اس کے عشق تک پہنچیں، اس کے قرب تک پہنچیں۔ اگر یہ ذکر فکر کرنا، یہ مشن کا کام کرنا، یہ دنیا تک پھیلانا، اس کا مقصد اللہ کا عشق، اللہ کی محبت نہیں ہے تو پھر اللہ گیا، پھر نہ تو اللہ ملنا ہے تو نہ ہی دنیا ملنی ہے۔ یعنی کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کا خالص مقصد مرشد پاک کی محبت، عشق، اللہ کا عشق، اس سے محبت اور اس کی رضا ہو۔ اس کے علاوہ جو بھی ہم ذہن میں رکھیں گے کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، ہماری حکومت ہوگی، ہماری منسٹری ہوگی، ہمارا ڈنڈا ہوگا، ہماری حکمرانی ہوگی، ہماری بڑائی ہوگی، ہماری امیری ہوگی، ہمارے مخلوق خدا ہمارے تابع ہوگی، یہ تمام تر خیالات انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ملنا کچھ بھی نہیں ہے، اس خیال سے کچھ بھی نہیں ملنا۔ سرکار مرشد پاک فرماتے ہیں، جب ہم جنگل میں گئے ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم دنیا کی طرف آئیں گے اور اتنا پروٹوکول ملے گا، سوچا ہی نہیں تھا۔ سرکار مرشد پاک نے فرمایا، جب ہم جنگل میں گئے تو ایک بابا بیٹھا تھا، اس نے کہا، بیٹا ہر بندہ کلندر نہیں بن سکتا، تم گھر واپس لوٹ جاؤ، اپنی جوانی کو برباد نہ کرو، اور میں نے بہت کچھ چھوڑا، یہاں درخت کے پتے کھائے، مٹی کھائی، ملا کچھ بھی نہیں، اور میں عرصہ 30 سال سے جنگل میں بیٹھا ہوا ہوں، میں نے سب کچھ بیچ دیا،
اور یہاں آیا, چلا بھی کیا, درخت کے پتے بھی کھائے, مٹی بھی کھائی. سرکار مرشد پاک نے اس کی باتوں پر کان نہ دھرے, اس کی باتیں نہ سنیے. چلا کشی کی, اللہ پاک نے کامیاب کیا, اب واصل باللہ ہو گئے. اب عرض کی, یا اللہ میں 3.5 سال میں نوازا گیا اور یہ 33 سال میں نہیں نوازا گیا, اور یہ وہیں کا وہیں ہے جیسے پہلے دن یہ جنگل میں آیا تھا. آواز آئی, آپ کل آپ اس سے خود ہی پوچھ لو, خود پوچھ لو یہ آیا کیوں تھا. اس سے پوچھا اگلے دن سرکار مرشد پاک نے, بابا جی آپ آئے کیوں تھے یہاں پہ, جنگل میں آنے کی نیت کیا تھی آپ کی, آپ کا مقصد کیا تھا. اس نے کہا, بیٹا میں نے سوچا تھا کہ 8-10 سال میں جنگل میں گزاروں گا, اس کے بعد میں قلندر بن جاؤں گا, اس کے بعد لنگر چلنا شروع ہو جائے گا, وہاں تخت لگ جائے گا, دربار بن جائے گا, مخلوق خدا آ کے ہاتھ پاؤں چومے گی. جب اس کی نیت یہ ہوئی, اگرچہ اس نے عمل بھی کیا تھا, اپنا گھر بار بیچ کے آیا تھا, ذکر فکر بھی کیا تھا, لیکن اللہ نہیں ملا, اللہ کا نشان بھی نہیں ملا. تو اس میں کہنے سے مراد بھی یہی ہے اس حدیث میں کہ جو کام کرو گے, جو مشن کا کام کرو گے, جو اللہ اللہ کرو گے, اللہ اللہ دوسروں تک پہنچاؤ گے, اس کا خاص مقصد مرشد کی محبت, مرشد کا عشق ہونا چاہیے, نہ کہ مرشد کی کوئی مقام مرتبہ لینا مقصود ہو, نہ ہی مرشد کی حکومت لینا مقصود ہو, نہ ہی مرشد سے کوئی اور دنیاوی چیزیں لینا مقصود ہو, بلکہ خالص اللہ کی محبت, مرشد کی محبت, اللہ کی رضا, مرشد کی رضا مقصود ہو. تو پھر یہ ذکر فکر کرنا, مشن کا کام کرنا, ان دونوں میں کامیابی ہے. اگر نیت میں اللہ کا عشق, مرشد کے عشق کے علاوہ کوئی اور چیز آ گئی تو وہ نقصان دے گی, نہ اللہ ملے گا, نہ مرشد ملے گا, نہ ہی دنیا ملے گی. اگر نیتیں آپ کی صاف نہیں ہیں, تنہائیوں میں بیٹھیں, اپنے آپ کو چیک کریں, اپنے دل کو چیک کریں, میں جتنا کام کر رہا ہوں اس سے کیا چاہتا ہوں. آیا کہ دنیا چاہتا ہوں, واہ واہ چاہتا ہوں, دنیا میں بلے بلے چاہتا ہوں, یا میرے مد مقابل کوئی آئے نہ, یا اتنا بڑا میں ہوں کہ امام مہدی علیہ السلام بھی آئیں تو سامنے صرف میں ہوں اور کوئی نہ ہو, یا امام مہدی کی حکومت کا طلبگار ہوں, یا میں امام مہدی کی ذات, امام مہدی کے فیض اور امام مہدی کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانے کا طلبگار ہوں. جواب تنہائی میں مل جائے گا. اگر جواب مثبت ہو تو اچھے جا رہے ہیں, اگر مرشد کی محبت, اللہ کی محبت کے علاوہ تھوڑی سی بھی کوئی اور چیز ہے تو پھر کوئی نہ کوئی نقص ہے, دل میں کوئی خرابی ہے. پھر ہر چیز کی صفائی کا ایک آلہ ہے. حضور نے فرمایا دل کی صفائی کا آلہ ذکر الہی ہے. پھر غوث پاک نے فرمایا ساتھ زیادہ اگر تیری نیت کھوٹی ہے تو میں ماہر ہوں کھوٹے کو کھڑا کرنے میں, اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو تو میں کھڑا کر دوں گا. تو جو دیکھتے ہیں اپنے آپ کو چیک کریں. اگر ذکر فکر کرنے سے مراد ان کی نیت دنیا مقصود ہے, دنیا مطلوب ہے, امام مہدی کی حکومت مطلوب ہے, درجے مطلوب ہیں, بلکہ اللہ کی ذات اور امام مہدی کی ذات مطلوب نہیں ہے, تو اپنی نیتوں کو درست کریں. اس کا بہترین وسیلہ ذکر الہی ہے. اس سے بہترین وسیلہ اپنے آپ کو مرشد کی ذات کے حوالے کر دینا, پھر وہی آپ کی نیت کو درست کر دیں گے. اس کا طریقہ ہے آنکھیں بند کریں, توجہ دل کی جانب رکھیں, دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ اللہ اللہ.